بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعترتہ وأزواجہ أمہات المؤمنین وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے. ہر سلسلہ فیض میں بکھرے تیرے موتی، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب
محبوب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کا 28واں پارہ سورہ المجادلہ کی 22 نمبر یعنی آخری آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ماہ ذی الحج کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور ماہ ذی الحج کے آخری ایام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے ایام ہیں۔ 28 ذی الحج کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ اس مناسبت سے ذکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کرنے کے لیے اور اس عنوان پر روشنی حاصل کرنے کے لیے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تم ان لوگوں کو ایسے نہیں پاؤ گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی ان لوگوں سے رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفت کرنے والوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کو وہ لوگ کبھی بھی اپنا دوست نہیں بناتے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر دین دشمن لوگوں کو کوئی اپنا دوست بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر اس کا ایمان کامل نہیں ہے، قیامت کے دن پر اس کا یقین کامل نہیں ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو، قیامت کے دن پر پورا یقین ہو، وہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا ہی نہیں سکتا جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عداوت اور مخالفت کرنے والے لوگ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، وہ کسی رشتے کو مد نظر نہیں رکھتے جب بات اللہ اور اللہ کے رسول کی آ جائے۔ یہ ایمان باللہ ہے، یہ ایمان بالیوم الآخر ہے، قیامت کے دن پر ایمان، اور اللہ رب العزت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اس سے دوستی نہیں رکھنی، اس سے تعلق نہیں رکھنا، اس سے واسطہ نہیں رکھنا، اس کے لیے اپنے دل میں نرم پہلو نہیں رکھنا۔ فرمایا یہ لوگ
جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو نظر انداز کر دیا، قریبی رشتہ داروں کو صرف نظر کر دیا، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان راسخ کر دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان اللہ نے پختہ کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا صرف ایمان ہی دلوں میں نہیں جمایا، بلکہ فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، بلکہ اپنی طرف سے روح کے ساتھ مدد کی ہے، یعنی روح القدس، فرشتوں کے سردار جبریل امین کو میں نے ان کا مددگار بنا دیا ہے، جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ اللہ کے رسول کو اپنا یار بنا دیا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، یہ میری خاطر ساری دنیا کو چھوڑنے والے ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، کس طرح رہیں گے؟ فرمایا یوں رہیں گے کہ اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری پارٹی ہے، یہ میرا گروہ ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ میرا دھڑا ہے، یہ لوگ میرے ہیں۔ اور سن لو الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کا گروہ ہے وہی دونوں جہانوں میں کامیابی پانے والا ہے، دونوں جہانوں کی کامیابیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو میرے بن گئے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا سیدھا سیدھا اور سادہ سادہ سا ترجمہ ہے۔ اب اس آیت میں یہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو نہیں سکتا کہ نبی کے دشمن کو اپنا دوست بنائے۔ بولو، یہ قانون 14 صدیاں پہلے بھی تھا، یہ قانون آج بھی ہے، یہ قانون قیامت کی دیواروں تک رہے گا۔ ایسی پالیسی چل نہیں سکتی کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ معانقے اور مصافحے بھی ہوں اور مومن بھی پکا رہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفت کرنے والے کو اپنا دوست بنا ہی نہیں سکتا، اگرچہ وہ اللہ سے مخالفت کرنے والا اس کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ان رشتوں سے بڑھ کر تو کوئی رشتہ نہیں ہے نا، نہیں ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا رشتہ باپ سے آگے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا رشتہ اولاد سے آگے ہے، بھائیوں سے آگے ہے، قریبی رشتہ داروں سے آگے ہے۔ اور جب بندہ اس حد تک ایمان میں کامل ہو جائے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، پھر آسمان کے فرشتے بھی تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، پھر آسمان کے فرشتے بھی تمہاری مدد کریں گے، پھر اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دے گا، آسمان کے فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے۔ آیت کریمہ کے اس مفہوم کو لیں اور پھر ایک نظر حضرت عمر بن خطاب کی سیرت کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ آیت آئی حضرت عمر بن خطاب کے لیے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل
اللہ کے لیے اتنا نرم ہے کہ مکھن سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کی خاطر اتنا دل نرم ہے، اتنا نرم ہے کہ ایک بوڑھی مائی بھی کہے عمر اپنی پشت پر گندم کا آٹا لاد کر بیت المال سے میرے گھر تک خود لا، تو عمر یہ نہیں دیکھتا کہ میں خلیفہ وقت ہوں، عمر یہ نہیں دیکھتا کہ میں خلیفہ وقت ہوں، عمر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے خادموں کی دائیں بائیں کتاریں لگی ہوئی ہیں، بلکہ اپنی پشت پر آٹا لاد کر خود مائی کے گھر پہنچاتا ہے۔ عمر اللہ کی خاطر نرم ہے، اور اتنا نرم ہے کہ بھرے مجمع میں عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھ لیتا ہے عمر مال غنیمت سے ملنے والا جو کپڑا ہم میں تقسیم ہوا، ہمارا تو قمیض بنا نہیں، تیرا کیسے بن گیا ہے؟ توجہ ہے تو ذرا اونچی بولیں۔ اور حضرت عمر بھرے مجمع میں اس کو جواب دیتے ہیں اور پیشانی پر بل بھی نہیں آنے دیتے کہ یہ ایک حصے سے نہیں، دو حصوں سے بنا ہے، اور ایک حصہ میرا تھا وہ اتنا ہی تھا جتنا عام مسلمانوں کو ملا، دوسرا حصہ میرے بیٹے عبداللہ کا تھا، میرے بیٹے نے اپنا حصہ مجھے دیا ہے، پھر میرا قمیص بنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی خاطر نرم ہیں، اور اتنے نرم ہیں کہ بھرے مجمع میں کہتے ہیں دجلہ کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا سو گیا تو عمر اس کا بھی جواب دینے کا پابند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے لیے نرم ہیں، اور اتنے نرم ہیں کہ بھرے مجمع میں حضرت عمر ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ عورتوں کو حق مہر زیادہ نہ دیا کرو۔ اسی مجمع میں ایک عورت کھڑی ہو کر کہتی ہے اور قرآن کی آیت پڑھ کر کہتی ہے کہ عمر اللہ تو ہمیں دے رہا ہے، بولیں بولیں ذرا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں خزانے دے رہا ہے حق مار کے طور پر، تو پابندی لگا رہا ہے۔ حضرت عمر یہ نہیں کہتا کہ میں خلیفہ کی مسند پر ہوں، میری بات کو کاٹنے والی کون؟ جب عورت نے حق کی بات کی، قرآن کی آیت تلاوت کی، حضرت عمر نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر جو منہ سے لفظ نکالے تھے اپنے لفظ واپس لیے، عورت کی بات پر فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر نرم ہیں، اور اس قدر نرم ہیں کہ عام بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ عمر کا محاسبہ کر لے، اور جب اللہ کے لیے سخت ہیں، اونچا بولو، عمر کا نام ہو تو بزدلوں کی طرح بولتے ہیں۔ عمر جب اللہ کے لیے سخت ہیں تو پھر اتنے سخت ہیں کہ کیسر و کسرا اپنے محلوں میں بھی لرزتے ہیں۔ دنیا کی سپر پاوریں عمر بن خطاب کے سامنے لرزہ بپا ہوتی ہیں۔ عمر نرم ہے اپنوں کے لیے تو اتنے نرم ہیں کہ اینٹ کا سرانہ لے کر سوتے ہیں، اور سخت ہیں تو اتنے سخت ہیں کہ بغیر محافظ دستے کے تنہا عمر سویا ہوا بھی ہو تو وقت کا بادشاہ پاس کھڑے ہو کر پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر میرا دل سخت ہے، اور اتنا سخت ہے کہ پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہے۔ سختی ہے تو بھی اللہ کے لیے ہے، نرمی ہے تو بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی حضرت عمر کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، کچھ بھی اپنا، اتنی سختی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ نکلا کہ عمر ایک گلی سے آ رہا ہو اور اس گلی میں شیطان آ رہا ہو، عمر اس گلی میں داخل ہو جائے تو شیطان گلی بدل لیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ گلی بدل، یعنی اتنی بڑی کفر کی طاقت،
شیطان سے بڑا کافر تو کوئی نہیں نا، بولو تو صحیح، ہے کوئی؟ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ ایسا بدتمیز جو اللہ کے دربار میں روبرو بولا، جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بک بک کی اور ایسی بے باک بات کی جس میں ذرا بھی ادب نہیں تھا، اور پھر اللہ رب العزت کو چیلنج کر کے کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُغْوِيَنَّهُمْ، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اتنی جرت کسے اور دی ہوئی ہے؟ نہیں نا، بولو تو صحیح، نہیں نا ہوئی۔ اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے اتنی جرت کے ساتھ بکواس کرنے والا بے ادب عمر کا سامنا نہیں کر سکتا۔ عمر کا سامنا، سارے بولو، عمر کا سامنا، جب عمر سخت ہے تو پھر اتنا سخت ہے کہ کفر کا سرغنہ بھی عمر سے آنکھیں نہیں ملا سکتا، اور عمر نرم ہے اللہ کی خاطر تو اتنا نرم ہے کہ ایک مائی بھی عمر کے ہاتھ سے پکڑ کر کہتی ہے عمر میرا حق دلوا، اور عمر کہتا ہے میں دینے کو پابند ہوں۔ حضرت احنف، حضرت عمر بن خطاب کے ایک گورنر کا نام ہے، گورنر کا، اور گورنر کی پوزیشن یوں سمجھ لیں جیسے وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا ایک صوبے کا بڑا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ گورنر کی اتھارٹی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر کے ایک گورنر کا نام ہے احنف۔ احنف اپنے گورنر والے لباس میں خدام کے ساتھ بڑی ٹور کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، حاضر ہوا، دربار خلافت میں آیا۔ اس وقت حضرت عمر کیا کر رہے تھے؟ غلاموں والا لباس پہن کر بیت المال کے ایک اونٹ کو تیل کی مالش کر رہے تھے۔ توجہ ہے؟ بولو تو صحیح۔ یہ وزیر اعلیٰ صدر مملکت کے پاس آیا، وزیر اعلیٰ صدر مملکت کے پاس آیا تو یہ اپنے گورنری کے لباس میں اور خلیفہ وقت غلاموں کے خادموں کے لباس میں، اور کر کیا رہے ہیں؟ بیت المال کے اونٹ کو تیل کی مالش کر رہے ہیں۔ جب احنف نے سلام کیا، حضرت عمر نے جواب دیا اور کہا کہ احنف یہ مہمانوں والا لباس اتار، اونچی بول اونچی، او وہ گورنر وزیر اعلیٰ یہ وزارتوں والا لباس اور پروٹوکول چھوڑ، خادموں والا، نوکروں والا، غلاموں والا لباس پہن اور میرے ساتھ بیت المال کے اونٹ کو تیل کی مالش کر۔ آپ سے عرض کی گئی حضور آپ کیوں کر رہے ہیں مالش؟ نوکر تھوڑے ہیں؟ اونچا بول ذرا، نوکر تھوڑے ہیں؟ تو حضرت عمر کا جواب پتہ کیا تھا؟ فرمایا کوئی نوکر عمر اور احنف سے بڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ، کوئی خادم، کوئی نوکر نوکری میں عمر سے بڑا نوکر نہیں۔ اس پوری مملکت میں جتنے نوکر ہیں سب سے بڑا نوکر عمر ہے، سب سے بڑا نوکر عمر ہے۔ بیت المال کے اس اونٹ میں غریبوں کا حق ہے، بیوہ کا حق ہے، یتیم کا حق ہے، مسکین کا حق ہے، فقیر کا حق ہے، اور جتنے غریب یتیم فقیر ہیں عمر ان کا نوکر ہے۔ عمر ان کا سرکاری عہدے کا تعین نہیں ہو گیا؟ جو عہدے دار ہوتے ہیں وہ قوم کے خادم ہوتے ہیں، اور یہ کنسپٹ ہمیں خلافت راشدہ سے ملتا ہے۔ یہ تصور ہمیں خلافت ابو بکر صدیق، خلافت عمر بن خطاب، خلافت عثمان غنی اور خلافت مولا علی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
اپنے اسلاف کی ان بزرگیوں کو یاد رکھنے اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔